کریں۔ اب اس تمام صورتحال میں ایک چیز سمجھ لیں کہ اصل میں وہ کیسے شروع ہوگا اور آج کل جو ہو رہا ہے، پہلے اس کی بیک گراؤنڈ انہوں نے بتائی کہ جب یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد حج، عمرہ اور یہ تمام چیزیں، اس طرح انہوں نے جو گفتگو کی۔ اب ذرا سمجھتے ہیں اور اس کو ایک ایک چیز کو غور سے سمجھیے گا انہوں نے کیا کہا آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے اور اگلے آنے والے فیوچر میں ہمارے حالات کیسے ہوں گے۔ وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ایسی ایک صورتحال پیدا ہوگی، تم یہ دیکھو گے کہ قاضی کی مسند پر جاہل ترین لوگ برجمان ہوں گے جو عوام سے ہر بہانے سے رشوت طلب کریں گے۔ ججز کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ جو بھی فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ اگر قاضی کو چند سکے رشوت کے طور پر دو گے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کر کے تمہارا معاملہ طے کر دیں گا، یعنی آپ رشوت دیں گے تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ نماز روزہ مسلمانوں سے ختم ہو جائے گا، یہ میلاد محفل جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف دکھاوے کے لیے منعقد کی جائے گی۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے جب واقعات ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ کفار مسلمانوں کو بتائیں گے تمہارا دین کیا ہے، اور یہ کافر مسلمانوں کو حج اور نماز سے روکیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے چیزیں ساری ہو رہی ہیں، آپ کا عمرہ بین کیا گیا، کوئی ریزن نہیں ہے اس کی، کہ جبکہ حدیث شریف موجود ہے کہ نہ طاعون نے آنا ہے نہ دجال نے مکہ مدینہ میں، پھر بھی اس کے بعد عمرے بند ہیں، اس کے بعد نمازیں۔ اگر حرم کے اندر 200-400 جو ان کی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کی نمازیں ہو سکتی ہیں تو باقیوں کی کیوں نہیں؟ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے آب زمزم کے اندر ہے کہ آپ جس چیز بیماری کے لیے اس کو پیتے ہیں، کسی چیز کے لیے، آپ کو اسی میں اس کی ہیلنگ ہوتی ہے، یعنی آپ بیماری سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج تو کرنا چاہیے تھا، آب زمزم سے نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد جو وہ انہوں نے گفتگو کیا وہ بہت زیادہ اہم ہے، جہاں وہ ذکر کرتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی شدت پسند ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کے ملکوں پر ہیلے اور بہانے سے قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں ہر مسلمان ملک کے اوپر جنگ کس نے شروع کی ہے؟ عیسائی نے، لیکن بیک کے اوپر کون ہے؟ یہودی ہیں، لیکن فرنٹ پر آپ کو عیسائی نظر آتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے خیر ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ایک نظام تشکیل پائے گا جو سازش اور دھوکے پر مبنی ہوگا۔ یہ ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر۔ دیکھیے دجال کا ورڈ نکلا ہے دجل سے، دھوکہ۔ جو بھی آپ کو نظر آئے گا اصل میں وہ نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ دجال کے ہاتھ میں آگ اور پانی ہوگا، جو اس کی آگ ہوگی وہ اصل میں پانی ہوگا، اور جو پانی ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگی، یعنی تمہیں وہ جو دکھائے گا وہ نہیں ہوگا، جو تمہیں نہیں دکھائے گا اصل میں وہ چیز ہوگی۔ اب یہ بیسیکلی وہ چیز ہے جو نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں کہا گیا کہ نظام جھوٹ پر۔ اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک نئے نظام میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جھوٹ پر مبنی نظام ہوگا۔ اس میں آپ کو ہر طرح کا دھوکہ ملے گا، ہر طرح کا فراڈ ملے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے مفتی اور علماء خود گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے اور حق کو چھپانے کے لیے بہانے گھڑیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، اب غزوہ ہند کی حدیثیں نکالے، سب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اصل چیز چھپائی جاتی ہے اور صرف فتنہ فساد پھیلایا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہت مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے، حکام رشوت لیں گے، دانستہ اپنے فرائض سے سستی غفلت برتیں گے، تعویلات دیں گے، سرکاری احکامات کو تبدیل کریں گے۔ علماء کو علم سے دلچسپی نہیں ہوگی، جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر روئے گا، اور عوام کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں آج کل کے علماء کا کیا یہ حال نہیں ہے؟ صرف 1.5-2% علماء ایسے ہوں گے جو حق پر ہوں گے، باقی سب اور سب گمراہ خود ہیں، خود وہ جاہل اور دوسروں کو بھی جاہل کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے غلام احمد قادیانی جھوٹے قذاب کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی، وہ بھی سچ ثابت ہوئی۔ اب ایک حدیث آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب اسلام کا نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے، ان کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں حال ہی کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد جو ان کی برسی گزری ہے، اس پر پورے سوشل میڈیا پر وہ اس حدیث کو چونکہ بار بار سناتے اور کہتے تھے کہ میرا کام ہے حق سنانا، آپ کو باقی نہیں سنائیں گے، کوئی آپ کو ضعیف کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، لہٰذا یہ آپ نے ہر جگہ پر دیکھی ہوگی۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور ہر مکاری اور بہانے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے طریقے تلاش کریں گے۔ اس زمانے میں تمہیں کوئی اہل حق نظر نہیں آئے گا، چور ڈاکو مذہبی سیاسی مسندوں پر برجمان ہوں گے، مسلمان یعنی ہمارے معاشروں میں کفار کے رسم و رواج عام ہو جائیں گے، بدعت زور پکڑ لے گی اور کہیں بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت نظر نہیں آئے گی۔
پھر وہ بتاتے ہیں کہ یورپ سے کیا ہوگا جب اس دور میں ظلم اور بدت عام ہو جائے گی، تب مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کو ظاہر ہوگا، مغربی مسلمانوں پر ذات بار تعالی کا فضل ہوگا اور ان کے انتہائی قابل اور لائق کام کرنے والے مردان حق ظاہر ہوں گے۔ اب یورپ سے جو انقلاب آئے گا اس کے بارے میں انہوں نے کہا۔ پھر لاسٹ میں وہ دو باتیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا، اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا، اور پھر لاسٹ میں جو فتح ہمیں بتاتے ہیں کہ اچانک حج کے ایام میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ ان کے ظاہر ہونے کی خبر دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ دجال کے اس فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ اب اس وقت جو انہوں نے پریڈکشن کی ہے، جو جھوٹ پر مبنی نظام ہے نیو ورلڈ آرڈر، اس کی اب شروعات ہو چکی اور یہ بڑا دردناک نظام ہوگا۔ اور یاد رہے کہ آنے والا دور مشکل ہے، لیکن اب آپ کو اسلام پر ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اگلے دور میں آپ کو شاید نماز روزہ بھی آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔